السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. اور سب سے بڑی نعمت جو ہے نعمت عظمیٰ جسے کہا جاتا ہے قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں جوڑا قرآن سے. میں بتانا چاہوں گی کہ یہاں سینٹر سے اور قرآن سے میں کس طرح جڑی. آپ سب بھی جانتے ہی ہوں گے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو ایک رواج ہے قرآن خوانی کا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم قرآن خوانی گئے تھے اور وہاں میں نے دیکھا کہ میری اسپیڈ اتنی نہیں تھی قرآن پڑھنے کی. حالانکہ میں قاری صاحب سے پڑھی ہوئی تھی لیکن بہت زیادہ جلدی نہیں پڑھ پاتی تھی. جب میں نے وہاں دیکھا کہ میں نے ایک ہی پارہ پڑھا اور کچھ اور لوگ بھی وہاں تھے. میرا مقصد غیبت کرنا نہیں ہے, بس یہ کہ تھوڑا توجہ دلانا ہے آپ لوگ کی طرف کہ میرے اندر چینجز کیسے ہیں. تو میں نے ایک پارہ پڑھا اور وہاں دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے دو پارے اتنی جلدی پڑھ لیے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے ہم لوگ کہیں سے آتے ہیں تو تھوڑا سا ڈسکشن تو ہوتا ہی ہے, اچھا وہاں جا کر کیسا لگا. تو یہ گھر میں بات ہونے لگی اور میں, ممی, دادی, ہم سب, بہن میری, ہم سب ڈسکشن کرنے لگے. میں نے کہا کہ مطلب ایسے پڑھنے سے فائدہ کیا ہے. الحمدللہ نماز کے پابند تھے 4 ٹائم کی اور قرآن بھی پڑھتے تھے. پھر سوچا کہ ایسے فائدہ کیا ہے پڑھنے سے کہ اتنی جلدی 15 منٹ میں انسان ایک پارہ پڑھ لے, کچھ سمجھ میں بھی نہیں آئے. تو اس وقت دادی میری اور حفظہ میری چھوٹی بہن سینٹر آ رہی تھیں آپ بپے سے پڑھنے کے لیے سینٹر آتی تھی. تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ تم وہاں چل کے دیکھو. دادی کی بہت ہی زیادہ کوشش تھی, تم چلو وہاں پہ, تم چلو وہاں. میں نے کہا اچھا چلیں گے, لیکن نئے لوگ ہوں گے, شرم بھی تو آئے گی, کیا پتا کیسے لوگ ہوں, ہنسی بنائے, مذاق اڑائے. میں نے کہا چلو اچھا ہمت کر لیتے ہیں, چلتے ہیں. اب وہ دن سمجھ لیجیے زندگی کا بالکل ایک الگ ہی دن تھا کہ وہاں جب میں گئی اور ایک ٹوٹا پھوٹا سا مکان ہے اور جیسے کہیں ہم جاتے ہیں تو دل بھی کہاں لگتا ہے ایسی جگہوں پہ, نہیں لگتا ہے نا. لیکن وہاں پر آ کے باپی سے پڑھا اور بہت لوگ تھے, ہر عمر کے لوگ تھے. اور پھر جب مومنہ باجی آئی تو ہم نے کہا یہ کیا ہے. تو انہوں نے جو پہلے الفاظ میرے کان میں پڑھے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, سورہ فاتحہ نکل چکی تھی میری اور سورہ بقرہ اسٹارٹ ہو رہی تھی. یقین جانیے اس ٹوٹے پھوٹے مکان میں ایسی کشش نظر آئی اور جیسے اس نے مجھ کو اپنے سے باندھ لیا. اس وقت میں کہیں بھی رہوں, دنیا میں کہیں رہوں, کالج جاؤں, اسکول جاؤں, لیکن دل جو ہے بس وہیں اٹکا رہتا تھا کہ کلاس مس نہ ہو جائے, کلاس مس نہ ہو جائے. اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے یہ قرآن, اب ہزاروں کتابیں پڑھی بچپن سے اب تک, لیکن کبھی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھیجا, ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا, ہم انسان کیوں ہیں. یہ صرف قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو انسان کو بالکل بدل کے رکھ دیتی ہے. جو لوگ مجھے بچپن سے جانتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں, میرے اندر نوٹ کرتے ہیں کہ میرے اندر کتنی زیادہ تبدیلی آ گئی ہے کہ جھاڑو لگاتے وقت بھی گنگنانے والی لڑکی, گانے جس کو زبان پر یاد ہو, ڈانس جس کا شوق ہو اور زبان جس کی قینچی کی طرح چلتی ہو. بہت زیادہ برائی کیا بیان کی جائے, لیکن قرآن اس طرح سے انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے کہ جہاں میرے زبان پر قرآن گانے ہوتے تھے, آج الحمدللہ قرآن کی آیات ہوتی ہے. میری تعریف نہیں ہے, سب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اس کا فضل ہے, اس کا احسان ہے. ہاں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ارے ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا. کچھ لوگ تو اسی وجہ سے نہیں پڑھتے کہ ارے عمل کرنا پڑے گا, عمل نہیں کریں گے تو اور گناہ گار ہوں گے. یقین جانیے کہ قرآن اگر آپ اس کی طرف بڑھیں گی یہ خود آپ کو اپنے عمل میں ڈھال لے گا, یہ صبغت کام میں آپ کو خود ہی رکھ لے گا. کبھی ہمارے اندر ایسے چینجز آتے گئے کہ سر پہ دوپٹہ آ گیا, برقع اوپر آ گیا, نمازوں کی پابندی ہونے لگی اور گمشدہ نے راہ کو گویا کے رہبر کر دیا, صدر حلقہ بنا دیا مجھے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی. اور یقین جانیے کہ لوگوں نے مجھے اتنا ساتھ دیا, مجھے جیسے عمران آبادی نے بتایا گونگے تھے, بولنا ہی نہیں آتا تھا. بولنا آتا تھا, ایسے تھوڑی کہ زبان نہیں ہے, لیکن حق بات نہیں کہتے تھے, سچ بات نہیں کہتے تھے, قرآن کی بات نہیں کہتے تھے, اللہ کی بات نہیں کہتے تھے. لیکن اب الحمدللہ دل چاہتا ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ سب کو دے. یقین جانیے معاشرہ بدل جائے گا, اللہ والے ہو جائیں گے اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے. قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی بات یہ لگے انسان کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے. اور یقین اور یہ بات بھی ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا.
یہاں پر آ کے جو مجھے اپنائیت ملی، جیسے رضیہ بازی نے بتایا کہ یہاں کے لوگ ایسا لگتا تھا انسان تو ہے، لیکن جیسے عام طور پر ہوتا ہے، آپ یقین جانیے 7-8 سال کسی کے ساتھ آپ رہیں گے، روز ملاقات عورتوں کی کیا ہوتی ہے، لڑکیوں کی عادت ایک وہ نا نوک جھوک ہو ہی جاتی ہے، لیکن یہاں پر کبھی ایسا محسوس ہی نہیں ہوا. ہمیشہ ہی حوصلہ افزائی کی سبھی لوگوں نے، اور اپنی استاذہ کے لیے کیا کہوں کہ دل چاہتا ہے خدمت استاد کے عوض ہدیہ دل پیش کیجیے. دل پہ نکال کے اگر آپ کو اس وقت دے دوں تو شاید وہ بھی کم ہی لگے. بالکل آپ کے لیے میں ایک ہی الفاظ یوز کرتی ہوں کہ آپ میری محسن ہیں. جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں بڑھاتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. میرا پیغام یہ ہے آپ لوگوں سے، میری دعوت یہ ہے کہ آپ قرآن سے جڑیے، قرآن کو سمجھیے. السلام علیکم.